الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنعام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال تعالى في موضع آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم وختم بها النبيون وبعثت إلى الناس كافة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہستی میں یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، رکھتے بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے حدیقاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ حضور آئے تو سر آفرین نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ کو معراج کروایا گیا، تو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے جس میں حضور کے معراج کا ذکر ہے۔ مختصر انتہائی اختصار کے ساتھ دو یا تین باتیں کہوں گا، کیونکہ ہمارا یہاں جمع ہونا، آنا، بیٹھنا، ذکر سننا، اس کا مقصد کیا ہے اور ہم یہاں بیٹھے کیوں ہیں، آئے کیوں ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ کہا گیا کہ لولاک لما خلقت الافلاق، اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتے، یعنی ساری کائنات کو سجایا گیا تو کس کے لیے؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی تاجدار مدینہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبرائیل امین جب حضور کو لے کے جا رہے تھے تو ایک شاعر کہتا ہے کہ جبریل نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ معراج میں جبریل سے تھے پوچھتے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ کہنے لگے روح الامی اے محجبی حق کی قسم، آفاقہا گردیدام مہر بتاں ورزیدام، بس یار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ اللہ کے محبوب سے کس کو مجالے ہم سری، حق نے کی ہے عطا سب سروروں کی سروری، آپ پر ختم ہے سب پیغمبروں کی پیغمبری، تو از پری چابک تری وزبر کے گل نازک تری، ہر چند بس ختم کنم حق کا عجائب دل بری۔ حضور پوچھنے لگے کہ جبریل تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کے پاس آیا ہے، ان کو اور مجھ کو کیسا پایا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں بہت ساری باتیں تو نہیں کرنا چاہتا،
بس ایک بات کہتا ہوں کہ جب اللہ نے جنت کو بنایا تو مجھے کہا جبریل میری جنت کو ذرا دیکھ، تو جبریل کی رفتار آپ سمجھ لو کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو اللہ نے کہا جا میرے محبوب کو بچا۔ جبریل آئے، آ کر کے اپنے ہاتھوں پہ یوسف کو اٹھایا اور دل میں سوچا کہ اللہ نے پتہ نہیں مجھے یہاں رکھنے کے لیے کہا تھا یا باہر نکالنے کے لیے کہا تھا۔ پھر یوسف کو یوں اچھالا اور فوراً اللہ کے پاس گئے، ساتوں آسمان طے کرنے کے بعد پوچھ کر واپس آئے، یوسف ابھی نیچے جا رہے تھے تو پھر پکڑ گئے۔ اتنی لمبی رفتار اور اتنے سیکنڈوں میں طے کر۔ جبریل کہتا ہے کہ میں جنت کو دیکھ دیکھ کے تک گیا، جب میری طاقت ختم ہو گئی تو کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اللہ کو کہا اللہ میں نے تیری جنت دیکھ لی ہے۔ تو اللہ فرمانے لگے ابھی تو نے میری جنت کا ایک کونا دیکھا۔ تو جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ وہ جنت آپ کے لیے بنی ہے، اتنی لمبی، اور میں دوڑتا دوڑتا تھک جاتا ہوں تو میں ایک کونا دیکھتا ہوں، اس لیے آپ بڑے ہیں اور جنت چھوٹی، ساری کائنات چھوٹی ہے اور آپ بڑے۔ تو ایسا بڑا نبی بستر نہیں بلکہ کھجوروں کے پتوں کا ایک بستر بنایا ہوا ہے، اس پہ لیٹے ہوئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، جا کر کے بیٹھتا ہوں تو حضور اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے جسم پہ کھجوروں کی ٹہنیوں کے نشان ہیں، ہم آپ کے لیے ایک نرم بستر تیار کرتے ہیں، آپ اس پہ آرام فرمائیں، ہم آپ کے لیے کما کے لایا کریں گے۔ تو حضور فرمانے لگے، کان کھول کے سننا، حضور فرمانے لگے مالی ولد دنیا وما انا ود دنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے، الا کراکب استدل تحت الشجرۃ ثم راہا فترکها، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے، میں تو ایک راہ چلتا مسافر ہوں، جیسے راہ چلتے چلتے مسافر کسی درخت کا سایہ دیکھ کے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، ثم ترکها، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے دنیا جس میں ہم دل لگا کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ جو مجلس سجائی گئی ہے یہ ہے ان بزرگوں کی جنہوں نے اللہ کے رستے کو دکھایا، جنہوں نے اللہ سے ملایا۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے چہرے پہ اللہ نظر آتا۔ بعض ایسے بزرگ ہیں جن کو دیکھ کے ہزاروں یہودیوں نے چہرہ دیکھ کے مسلمان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سونپ دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ قادریہ سلسلے کا میں ایک بس سلسلہ سنانا چاہتا ہوں کہ قادریہ سلسلہ جو ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت ابن کثیر اور رابعہ بصریہ اور یہاں تک یعنی اس سے ایک صدی پہلے سے یہ سلسلہ چلتا چلتا سلطان باہو اور یہ سارے سلسلے چلتے چلتے یہاں تک قادریہ سلسلہ پہنچا کہ حضرت جی میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہاں تک پہنچ گیا۔ تو یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جس سے جو جڑا وہ اللہ کا ہو گیا، جس سے اس قادریہ سلسلے میں جو پرویا گیا وہ اللہ کا بن گیا۔ اس سلسلے کا سب سے پہلا بزرگ جو ہے اس کا نام ہے حبیب اجمی۔ یہ جب اس سلسلے میں آئے تو ان کی عمر بہت زیادہ تھی، تو ان کے شیخ نے ان کو کہا کہ آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے بس اللہ اللہ کرنا۔ تو یہ بزرگ گھر میں آئے، اللہ اللہ شروع کر دی۔ تو گھر میں بیوی نے کہا اگر اللہ اللہ کرو گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے، جاؤ کما کے لاؤ۔ تو حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلے، باہر جنگل میں جا کے اللہ اللہ شروع کر دی، سارا دن اللہ اللہ کرتے رہے۔ شام کو گھر آئے تو بیوی نے کہا لاؤ کیا کما کے لائے؟ تو حبیب اجمی کہتا ہے کہ میں
جس کا کام کر رہا تھا مجھے شرم آئی کہ اس سے مانگوں. تو بیوی کہنے لگی کہ کل جب آپ کام پہ جاؤ گے تو پہلے معاوضہ لینا پھر اس کا کام کرنا. حبیب کہتا ہے کہ میں پھر آ گیا, سارا دن پھر اللہ اللہ کرتا رہا. شام کو گھر گیا, بیوی پوچھنے لگی لاؤ کیا کمایا ہے؟ تو کہنے لگا مجھے شرم آتی تھی مانگتے ہوئے. تو وہ کہنے لگی کل اگر وہ معاوضہ دیں تو ٹھیک, ورنہ کسی اور کا کام کر لینا. حبیب کہتا میرے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ میرے اللہ سے مجھے ہٹانا چاہتی. گھر سے نکلے, روتے روتے جنگل میں جا کے اللہ اللہ شروع کر دی. پڑھتے پڑھتے شام ہو گئی. اب دل میں سوچ رہے ہیں آج کیا کہوں گا. واپس آئے, بڑے پریشان ہیں. جب گھر کے دروازے پہ پہنچے تو جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ دستک دوں. اتنے میں دیکھا کہ برتنوں کی آواز آئی اور دھواں اٹھ رہا تھا. دیکھا تو دروازے پہ دستک دے دی. بیوی نے دروازہ کھولا تو اچھے کپڑے پہنے ہوئے, بڑی خوش, کہنے لگی کہ کس کا کام کرتا ہے حبیب؟ جس کا تو کام کرتا ہے اس نے تو بڑا مال بھیجا ہے, ہمارا تو کمرہ بھر گیا, اور اس نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے. حبیب کہنے لگا پیغام کیا ہے؟ کہنے لگی کہ وہ پیغام ہے کہ حبیب کو کہنا کہ ہمارا کام کرتا رہے, ہم اس کے گھر میں کمی نہیں آنے دیں. تو جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارا ہو جائے گا. جب اللہ ہمارا ہو جائے گا پھر ساری کائنات ہماری ہے, ساری دنیا کی نعمتیں ہماری ہیں. اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو اس اللہ کے حوالے کر دو, وہ رستہ دیتے ہیں اللہ والے. تو اللہ والوں سے جڑ جاؤ, ایسے جڑو کہ اپنی ساری آسائش آرام کو چھوڑ کر کے ان اللہ والوں کے پاؤں میں بیٹھ جاؤ. تو ساری کائنات ان کے قدموں میں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 23 سالہ دور میں یہی دی کہ تم اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, دنیا میں کامیابی کامرانی چاہتے ہو, تو پھر اس اللہ کو اپنا بنا لو, اس اللہ کے بن جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ یا تو ایسے عبادت کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو, یا اس انداز کے ساتھ عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو مومن کی نشانی یہ ہے سب سے بڑی کہ وہ عبادت ایسی تو ہر درجے کا بندہ کرتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہر گناہ سے ماورا ہو جاتا ہے انسان. کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو اللہ دیکھ رہے ہیں تو گناہ چھوڑ دیتا ہے. جب سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں تو پھر انسان اللہ کا ہو جاتا ہے. تو ایسے عبادت کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب ایسی عبادت ہوگی پھر ہم اس اللہ کے ہو جائیں گے. تو یہاں ہمارا آنے کا بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور سرخ روح ہو کر کے جائیں. ہمارا یہ جسم, ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک کا پورا شریر اس اللہ کا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنی زندگی اس انداز کے ساتھ گزارو. سبق دیا ہے وہ سبق یہ ہے کہ تم میرے ہو جاؤ. جب ہم حضور کا کلمہ پڑھیں گے, حضور کے ہو جائیں گے, تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے درجے دیے. جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی ہے, اور جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ تابعی ہے, اور جس نے تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ تبع تابعین ہے, اور جس نے تبع تابعین کو دیکھا وہ بزرگان دین ہیں. یہ بزرگ جو سلسلوں والے بزرگ ہیں, یہ وہ بزرگ ہیں, یہ سلسلہ, یہ لڑی اس انداز کے ساتھ چل رہی ہے کہ ہم پروئے ہوئے ہیں. جو شخص کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ تسبیح کے دانوں کی طرح پرویا جاتا ہے. تو جب ہم تسبیح کے دانوں کی طرح پروئے جائیں گے, ہم گناہ گار بھی ہوں گے تو اللہ ہمیں بخش دے, کیونکہ ہم اللہ والوں کے پلے میں پڑ گئے.
جب اللہ نے عالم ارواح میں روحوں کو بنایا تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اپنے ساتھ رکھ کے اٹھایا کہ فلاں روح میرے نبی کی ہے، فلاں روح میرے نبی کے حصے میں۔ اس وقت ہم چنے گئے ہیں، یعنی ہم اس وقت چنے ہوئے ہیں، روحوں کے اندر اللہ نے ہمیں چن کے حضور کی گود میں رکھ دیا ہے۔ اور جیسے حضور ساری کائنات کے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، ایسے ہی یہ امت بھی ساری امتوں میں اعلیٰ ہے۔ تو یہ امت اتنا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول، ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کہتے ہو کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ نبیوں جیسے ہیں، حدیث ہے العلماء کا انبیاء بنی اسرائیل، تو یہ کیسے ہو گیا؟ نبیوں کے تو بڑے درجے ہیں، تو آپ کی امت کے اللہ والے کیسے نبیوں جیسے ہو گئے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ میرے امت کا غزالی سویا ہوا ہے، اس سے جا کے پوچھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، جا کر کے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ ہے پورا سلام۔ تو اس کا جواب ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو اس کا جواب امام غزالی دیتے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو امام غزالی فرمانے لگے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وتاب سراہ۔ حضرت موسیٰ پوچھنے لگے امام غزالی، میں نے تو تجھے سلام کیا تھا، اس کا ثواب، اس کا سلام کا جواب آپ نے لمبا کیوں کیا؟ تو حضرت امام غزالی فرمانے لگے جب اللہ نے آپ سے پوچھا تھا، جب بکریاں چرانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام ایک عصا لے کے بکریاں چراتے تھے، تو اللہ نے ایک دن قرآن پاک میں واقعہ ہے پوچھا کہ ہیا عصای، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب تھا ہیا عصای، یہ عصا ہے۔ تو آپ نے آگے سے کہا اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، تو اللہ نے تو آپ سے نہیں پوچھا تھا کہ یہ عصا ہے، اس کے ساتھ میں پتے اتارتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، یہ تو اللہ نے نہیں پوچھا تھا، تو آپ نے اللہ کے جواب کو لمبا کیوں کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کا کلیم ہوں، تو اللہ سے کلام کرتے مجھے مزہ آ رہا تھا، اس لیے میں نے اللہ کے ساتھ کلام کرتے ہوئے اپنے کلام کو لمبا کر دیا۔ تو حضرت امام غزالی فرمانے لگے میں اللہ کے کلیم کے سلام کا جواب دے رہا تھا، مجھے مزہ آ رہا تھا، اس لیے میں نے سلام کے جواب کو لمبا کر دیا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اللہ کے ولی بنائے ہیں، یہ ہیں وہ راہ دکھاتے ہیں جو راہ ہم سے گم ہو گئی ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ جب اپنے شیخ کے پاس گئے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، آپ جب گئے نا تو حضرت بختیار الدین کاکی نوجوان لڑکے تھے، بابا فرید رحمت اللہ علیہ تقریباً 36 سال کی عبادت کر کے گئے تھے، بوڑھے تھے۔ جب وہاں گئے تو دل میں سوچا کہ فرید کس کے پاس آ گیا، یہ تو بچہ ہے، بس یہ سوچنا تھا کہ حضرت قطب الدین اندر گئے اور باہر آئے تو بوڑھے نظر آ رہے تھے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے معاف کر دے مجھے، میں نے غلط سوچ لیا تھا۔ تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اب آپ کو سزا یہ ہے کہ 11 سال تک دنیا میں نہیں رہنا، لوگوں میں نہیں رہنا، باہر جنگلوں میں رہنا ہے۔
تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ جنگلوں میں چلے گئے، جب کسی بھی علاقے میں جاتے تو وہاں سے پوچھتے یہاں کوئی بندہ رہتا ہے؟ اب آپ کہو گے ہم بھی تو بندے ہیں، لوگ پوچھتے کہ بندے سے کیا مراد؟ بابا فرید کہتے کہ وہ جو اللہ سے لو لگائے بیٹھا ہے۔ تو کسی نے بتلایا کہ فلاں ایک پہاڑ کی غار میں بزرگ رہتا ہے، وہاں چلے جائیں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ وہاں گئے، بڑی مشکل کے ساتھ اس پہاڑ پہ چڑھے، اس غار کے سامنے دیکھا تو ایک ٹانگ کٹی ہوئی پڑی تھی۔ از بابا فرید رحمت اللہ علیہ غار کے دروازے پہ دستک دی، اجازت لی، اندر گئے تو بزرگ سے ملے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے مجھے جب اپنے سینے سے لگایا تو میرے جسم کو جیسے آگ لگ جاتی ہے ایسے ہو گیا، جب چھوڑا تو میرا جسم کانپ رہا تھا اور جل رہا تھا۔ میں نے کہا بابا جی یہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے ایسی آگ ہے میرے اندر کہ میں اگر چاہوں تو تجھے اپنے باہوں میں لے کے جلا کے رکھوں۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے 11 سال کی ریاضت کے لیے بھیجا گیا ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ آپ مجھے وہ ایک آگ دے دیں جو جلا کے میرے تن کو اس کا من بنا دے۔ وہ بزرگ باہر لے کے آئے تو بابا فرید کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی۔ میں نے کہا حضرت آپ کی ٹانگ کدھر ہے؟ تو وہ کہنے لگے ایک دن بارش آئی، بارش ختم نہ ہوئی، دوسرے دن پھر آئی، پھر تیسرے دن، 7 دن تک بارش ہوتی رہی۔ تو جب اتنی بارش آئی تو ٹھنڈ کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا، دل چاہا کہ باہر جا کے ذرا دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تو میرے آگے سے ایک خوبصورت لڑکی گزری، مت ماری گئی، مت دیکھنے لگے۔ کہتے مجھے وہ خوبصورت لگی، یہ خیال نہ آیا کہ یہ پہاڑ اور اتنی بلندی اور اس پہ بندہ چڑھنے کے لیے ڈرے، یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ امتحان اور آزمائش تھی، ڈرا کرو کہ اللہ ہماری آزمائش نہ لے۔ وہ عورت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ میرے دل خیال آیا کہ دوبارہ پھر دیکھوں۔ جب غار سے ایک قدم آگے نکالا تو آواز آئی کہ یاریاں ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے ہو۔ ہائے ہائے، تڑپ کے گر گیا۔ کہتا ہے اسی وقت میں نے اپنی ٹانگ کاٹ دی کہ یہ ٹانگ غیر کی طرف گئی ہے، اب میرے لائق نہیں رہی۔ تو میرے بھائی جب آدمی اس کا ہو جائے پھر غیروں کو چھوڑ دینا، جب غیر کی طرف جاتے ہیں تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتے۔ جیسے میاں اپنی بیوی کو کسی کی طرف دیکھتا ہوا دیکھ لے تو اس کی غیرت کہتی ہے اب میری تو نہیں رہی۔ تو وہ اللہ بڑا غیرت مند ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ تو دنیا سے نا آشنا ہو کیا، تو دنیا سے ٹوٹ کر رہا، پھر ساری کائنات تیرے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی رستہ دکھایا، ہمیں اللہ والوں کے ساتھ جڑنا سکھایا۔ جنہوں نے دیکھا وہ پھر مٹ گئے، وہ اپنے آپ کو فنا کر چکے، وہ اپنا نام مٹا چکے۔ آپ نے سنا ہوگا اویس کرنی کا نام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ چاروں یاروں میں سے 3 یار حضور کے یار اس کو کہا جاتا ہے جو خلوت اور حضر ہر چیز کا واقف۔ یہ حضرت اویس کرنی کی ملاقات کے لیے گئے تو حضرت اویس کرنی اپنے یار کی باتیں سننے لگے۔ کہا کوئی بات سنا دو میرے یار کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 23 سالہ دور سنا دیا، حضرت عمر نے جتنی زندگی گزری ساری سنا دی،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کھول کے سامنے رکھ دی. اویس کہتا ہے کبھی تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ دیکھنا کیا ہوتا ہے، وہ تو ساتھ رہے تھے. اویس کہتا ہے کبھی تم نے حضور کو دیکھا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے ظاہری طریقے سے دیکھنا، ایک ہے باطنی طریقے سے دیکھنا. یہ اللہ والے باطن کی شکل کو کھولتے ہیں، باطن کو کھول کے رکھ دیتے ہیں، پھر انسان وہاں پہنچتا ہے جو اس کی سوچ سے ماورا ہوتا ہے. اس لیے اللہ والوں سے جڑو اور وہ رستہ اپنا لو جس رستے سے چل کر ہم دنیا اور جہان دونوں جہانوں کی کامیابی میں. اپنے آپ کو مٹا دو. شاعر کہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اپنی ہستی کو مٹا دو، اپنی میں کو مٹا دو، اپنے اندر کی وہ شکل مٹا دو جو شکل تمہیں غیر کی طرف لے کے جاتی ہے. بس اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایسا ملاؤ کہ اپنے آپ کو فنا کر دو. جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہیر کہتی ہے کہ مجھے رانجھا کہو، ہیر نہ کہو. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں رانجھا رانجھا کہتی خود رانجھا بن گئی، وہ اپنی شکل مٹا دی، اپنے آپ کی اپنی ہستی کو مٹا دیا. اگر ان کے ہونا ہے تو اپنے آپ کو مٹا دو. وہ کہتا ہے کہ دل میں کیا، میں تو روح میں بھی اتر جاتا، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. وہ تو کہتا ہے کہ میں تیرے دل میں نہیں بلکہ تیری روح میں اتر جاتا. تو چاہ تو صحیح جیسے میں کہتا ہوں، جھوٹا موٹا ہی آ جائے، کبھی آ کے اللہ اکبر کہہ دے، نیت باندھ لے، جھوٹا موٹا آ جا، میں تیرا بن جاؤں. ایک چور نے چوری کی، سامان اٹھایا، لوگ پیچھے لگ گئے، پیچھے واویلا ہونے لگا، چور چور کرنے لگے. وہ دوڑتا دوڑتا دیکھتا ہے کہ مسجد تھی، چھوٹی چھوٹی دیوار تھی، اس نے گٹھلی پھینکی، چھال مار کے اندر گیا، جلدی سے ایسے جھوٹے موٹے ہاتھ باندھ لیے. اب وہ لوگ دوڑتے دوڑتے مسجد میں آ گئے. ایک کہتا ہے یہی چور ہے، دوسرے کہا ہٹ، یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو ساری رات اللہ کا بزرگ ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے روتا ہے، اللہ کے حضور سجدے ریز ہوتا ہے. چلے گئے. جھوٹا موٹا پڑا تھا نا، تو اس نے پھر بھی بچا لیا. کبھی جھوٹے موٹے ہی اس کو بلا لیا کرو، اس کو پکار لیا کرو، اس کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا دیا کرو. یہ ایک پیشانی ایسی ہے جو اللہ چاہتے ہیں میرے آگے جھکے، جو اللہ کہتے ہیں کسی غیر کے آگے اس کو نہ پھیلاؤ بلکہ میرے آگے جھکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی بات میں نے شروع کی تھی، تو جب معراج پہ حضور گئے تو مسجد اقصی کے اندر وہاں نماز ہوئی. وہ تو لمبا واقعہ ہے، میں بیان نہیں کرنا چاہتا. نماز ہوئی تو نماز کے اندر امامت کس کی تھی؟ حضور کی. جب حضور نے امامت کی تو سارے انبیاء نے وہاں نماز پڑھی، تو سارے انبیاء کا سر حضور کے قدموں میں اور حضور کا سر اللہ کے قدموں میں. تو یہ بتلا دیا کہ ساری کائنات حضور کے قدم تک پہنچ سکتی ہے، حضور کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. شاعر کہتا ہے تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. بس ہمیں قدم کی وہ مٹی وہ خاک ان بزرگوں کے طفیل نصیب ہو جائے. ہماری کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی مٹی کے ساتھ ہوگی. سب لوگ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان بزرگوں کے پاؤں کی مٹی اور خاک نصیب فرما دے اور ایسا غلام بنا دے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی شان کو پہچان سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.